السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب سترۃ المصلی، سبق نمبر 50۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی جہیم بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاسم لکان ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ، متفق علیہ۔ واللفظ للبخاری ووقع فی البزار من وجہ آخر 40 خریفا۔ باب ہے نمازی کے سترے کا بیان۔ سترہ جسے نمازی اپنے سجدہ گاہ کے آگے نصب کر لے یا کھڑا کر لے یا رکاوٹ بنا لے، چاہے دیوار ہو، ستون ہو، لکڑی ہو، وغیرہ وغیرہ، تاکہ یہ کہ سترہ گزرنے والے اور نمازی کے بیچ میں حائل رہے، رکاوٹ ہو۔ حضرت ابو جہیم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام مسجد نبوی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایسا کرنے نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، تو اس کو نمازی کے آگے سے گزرنے کے مقابلے میں 40 سال تک وہاں کھڑا رہنا زیادہ پسند ہو۔ بخاری مسلم اور یہ الفاظ بخاری میں ہیں، اور اسی طرح بزار کی ایک اور سند میں ہے کہ 40 سال تک۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر اس گناہ کا علم ہو جائے تو وہ 40 سال تک کھڑا رہنا پسند کر لے مگر نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز پڑھتے ہوئے شخص کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، اور نمازی کو بھی چاہیے کہ وہ سترے کا اہتمام کر کے کھڑا ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہی فوراً پیچھے کو یا تو بھاگیں گے یا مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 سال تک رکے رہنا یہ برداشت کر لیا جائے گا، مگر نمازی کے آگے سے گزرنا یہ برداشت نہ کرے وہ۔ یعنی اس گناہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اس گناہ کا درجہ کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پیچھے لوگ نماز میں کھڑے ہیں تو آرام اور سکون سے بیٹھے رہیے، یا کھڑے ہو کر بقیہ نماز، نوافل، سنت وغیرہ ادا کیجیے، اور یوں نمازیوں کے آگے سے گزر کر پیچھے کو مت جائیے۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی فقال مثل مؤخرۃ الرحل
اخرجہ مسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے غزوہ تبوک کے موقع پر نمازی کے سترے کے متعلق پوچھا گیا کہ سترہ ہو کتنا، اس کی لمبائی کتنی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے والی لکڑی کی اونچائی کے برابر سترہ ہونا چاہیے، اور یہ تقریباً پالان کے پچھلے حصے کی جو لکڑی ہے تقریباً کوہنی تک ہو جائے گی۔ اب سترہ اتنا ہو کم از کم، اور اس سے بڑا جتنا بھی ہو وہ درست ہے، چاہے وہ دیوار ہو، پلر ہو یا نیزہ گاڑ دیا جائے۔ غزوہ تبوک یہ 9 ہجری میں رومیوں کے خلاف ہوا، مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ تبوک حجاز کے شمال میں فلسطین کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سترہ کتنا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ کجاوا وغیرہ جو اونٹ کی پشت پر رکھا جاتا ہے، پالان کے پچھلے حصے والی لکڑی کی اونچائی کے برابر اتنا سترہ ہونا چاہیے، اور اس سے زیادہ ہو تو بھی درست ہے۔ اگلی حدیث عن صبرہ بن معبد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیستتر احدکم فی الصلاۃ ولو بسہم اخرجہ الحاکم۔ حضرت صبرہ بن معبد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ادا کرتے وقت تم میں سے ہر ایک کو سترہ قائم کرنا چاہیے، اگرچہ وہ تیر ہی ہو، اگرچہ وہ تیر ہی ہو۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نمازی کو چاہیے نماز پڑھتے وقت سترے کا اہتمام کرے، جو بھی چیز اس کو سترے کی خاطر مل جائے، چاہے وہ مسجد کے پلرز ہوں، بیٹھے ہوئے شخص کی پیٹھ ہو، یا تیر ہو، اس قسم کی کوئی بھی چیز، تو چاہیے یہ کہ نمازی نماز پڑھتے ہوئے سترے کا اہتمام کرے، اب بھلے سترہ موٹا ہو، پتلا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگلی حدیث عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع صلاة المرء المسلم اذا لم یکن بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل المرأة والحمار والکلب الاسود الحدیث وفیہ الکلب الاسود شیطان اخرجہ مسلم وَلَهُ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نحوہ دون الکلب ولی ابی داود والنسائی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نحوہ دون آخرہ وقید المرأة بالحائض۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، امام مسجد نبوی، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کی نماز کو عورت، گدھا اور کالا کتا توڑ دیتے ہیں، جبکہ نمازی کے آگے پالان کے پچھلے حصے کے برابر سترہ نہ ہو۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا، اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی اسی طرح ہے، اس میں کتے کا ذکر نہیں۔ نیز ابو داود اور نسائی نے حضرت ابن عباس سے بھی اسی طرح نقل کیا، مگر اس حدیث کا آخری حصہ نہیں۔
اور عورت کے متعلق کہ بالغہ ہونے کی قید اور شرط ہے، یعنی وہ عورت جسے حیض آتا ہو، جوان عورت، کم عمر عورت نہیں۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نمازی اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے سترے کا اہتمام نہیں کر رکھا، اب اس کے سامنے سے اگر عورت گزر جائے، بڑی عورت، بالغہ عورت، کم عمر بچی نہیں، بڑی عورت جسے حیض آتا ہے، جوان عورت ہے، اگر یہ گزر جائے اور اس نے سترا نہیں رکھ رکھا، نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح گدھا گزر جائے تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ کتا اور کالا کتا گزر جائے تو نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ نمازی نماز میں سترے کا اہتمام کرے، اگر سترے کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں یہ الفاظ کہ یقطع صلاۃ المرء، صلاۃ المرء المسلمی، کہ مسلمان مرد کی نماز کو توڑ دیتے ہیں یہ چیزیں، اس کا کیا معنی؟ اس کے مختلف معنی مفہوم مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یقطع صلاۃ المرء، نماز کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، نماز ہی اس کی ٹوٹ جائے گی اور وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے گا۔ اس تعلق سے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ الصحیحہ کے اندر یہ الفاظ لائے، تعاد الصلاۃ من مر الحمار والمرأۃ والکلب الاسود، من مر الحمار والمرأۃ والکلب الاسود، عورت، گدھا اور سیاہ کتے کے گزرنے سے نماز لوٹائی جائے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور امام شوکانی رحمہ اللہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ گدھا، کتا اور عورت اگر یہ نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سترے کی حکمت یہ ہے کہ نمازی کے خشوع خضوع میں فرق نہ پڑے اور شیطان وسوسے ڈال کر نماز کا ثواب کم یا ضائع نہ کر دے۔ سترے کو شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح اگر نمازی اور سترے کے آگے سے کوئی بھی گزرے، وہ انسان ہو، وہ جانور ہو، وہ عورت ہو، وہ گدھا ہو، اس سے نمازی کے نماز میں فرق نہیں پڑتا جب گزرنے والا سترے کے آگے سے ہو کر گزرے۔ اسی طرح امام کا سترہ وہ مقتدیوں کا سترہ ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماراوی، میں آیا اور نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، میں اپنی گدی پر سے اترا اور صفوں کے آگے آ کر اترا اور گدی کو چھوڑ دیا اور خود صفوں میں شامل ہو گیا۔ تو امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہے۔ نماز با جماعت میں ہر ایک نے اپنا اپنا سترہ نہیں رکھنا، بلکہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نمازی کو چاہیے کہ وہ سترے کا اہتمام کرے، اور گزرنے والے کو چاہیے کہ وہ نمازی کے آگے گزرنے سے گریز کرے پوری طرح، چاہے اس کو جتنا بھی ٹھہرنا پڑے۔ اور کتنی دیر ٹھہرے گا؟ نمازی اگر 2-4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو 5 منٹ کے لیے اس کو تھوڑا بریک لگانی ہوگی۔ تو ہم میں سے تقریباً کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سترہ رکھنا ہے، اور یہ کہ سترے کے آگے سے نہیں گزرنا۔ اور سترہ جو ہے وہ اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے والی لکڑی کی اونچائی کے برابر ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں ملتا تو لکڑی
اور تیر اور پلرز اور ایسی ہی کسی چیز کو سترا بنا لیا جائے۔ اسی طرح نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا موجود ہے تو پھر درست ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے تب بھی درست۔ جیسے سید عائشہ لیٹی ہوئی ہوتی اور نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، جب آپ سجدے میں آتے تو عائشہ کی پنڈلیوں کو ہاتھ لگا دیتے اور عائشہ اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتی، صحیح بخاری۔ اسی طرح جب نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سترا نہیں ہے، عورت، گدھا اور کالا کتا اگر اس کے سامنے سے گزرا تو نمبر 1 کہ نماز کی برکت ختم ہو جائے گی، نمبر 2 کہ نماز ہی اس کی جاتی رہے گی، پھر سے اسے نماز پڑھنا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔